اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، آج کے سبق میں ہم نماز کے ضروری مسائل اور نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ تو آئیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالی نے مسلمانوں پر نماز کو فرض فرمایا اور اسے دین کا اہم ستون قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، الصلاۃ عماد الدین فمن ترکها فقد ہدم الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو ترک کیا پس اس نے پورے دین کو منہدم کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو دین کا مرکزی ستون قرار دیا ہے۔ جس طرح کوئی عمارت بغیر ستون کے قائم نہیں رہ سکتی، اسی طرح دین کی عمارت اقامت صلاۃ کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی۔ دین کی عمارت کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ نماز قائم کرے۔ نماز ادا کرنے کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں تقریباً 700 مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے گویا کفر کیا۔ نماز پڑھنے کا طریقہ۔ نماز پڑھنے سے پہلے ضروری ہے کہ نمازی کا بدن، کپڑے اور نماز کی جگہ پاک ہو اور نماز کا وقت ہو گیا ہو۔ پھر باوضو قبلہ کی طرف منہ کر کے دونوں پاؤں کے درمیان کم از کم 4 انگلیاں اور زیادہ سے زیادہ 1 بالشت کا فاصلہ کر کے کھڑا ہو۔ جو نماز پڑھنی ہے اس کا دل سے ارادہ کرے اور زبان سے کہنا بھی مستحب ہے۔ پھر دونوں ہاتھ اپنے کندھوں تک اٹھانے چاہیے، اس طرح کہ ہتھیلیاں قبلہ رخ ہوں اور انگلیاں نہ کھلی ہوئی ہوں نہ ملی ہوئی ہوں، بلکہ اپنی نارمل حالت میں ہوں۔ اس کے بعد نماز کی نیت کی جائے۔ فرض نماز کی نیت۔ جس وقت کی نماز اور جتنی رکعت ہوں، نیت میں ان کا ذکر کیا جائے۔ مثال کے طور پہ ظہر کے فرضوں کی نیت یوں کی جائے گی، میں نیت کرتا یا کرتی ہوں 4 رکعت فرض نماز ظہر کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ طرف کعبہ شریف کے۔ اگر امام کے پیچھے ہوں تو پھر کہا جائے کہ پیچھے اس امام کے۔ اس کے بعد تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو نیچے لایا جائے اور سینے پر باندھ لیے جائیں، اس طرح کہ بایاں ہاتھ نیچے ہو اور دایاں ہاتھ اس کے اوپر ہو، نظر سجدہ کی جگہ پر رہے، اور اس کے بعد ثنا پڑھے۔ ثنا: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں تو ثنا پڑھ کر خاموش ہو جائیں، اور اگر تنہا ہوں تو ثنا کے بعد تعوذ، تسمیہ اور سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملا کر پڑھی جائے۔ تعوذ و تسمیہ: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ: الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد امام اور مقتدی دونوں آہستہ آواز سے آمین کہیں۔ اس کے بعد کوئی سی چھوٹی سورت جیسے سورہ اخلاص، سورہ عصر، سورہ کوثر وغیرہ یا کم از کم 3 آیات پڑھی جائیں۔ رکوع: پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں اور گھٹنوں کو ہاتھوں کی انگلیوں سے مضبوطی سے پکڑ لیں اور کم سے کم 3 بار کہیں سبحان ربی العظیم۔ اگر جماعت ہو تو پھر رکوع سے اٹھتے ہوئے صرف امام تسمیع کہے، تسمیع سمع اللہ لمن حمدہ، قوما اور تمہید۔ پھر دونوں ہاتھ چھوڑ کر سیدھے کھڑے ہو جائیں اور مقتدی تمہید کہے۔
تحمید ربنا لک الحمد، تنہا نماز پڑھنے والا اور جماعت سے پڑھنے والا دونوں تحمید کہیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ میں جائیں۔ اس طرح کہ پہلے گھٹنے، پھر دونوں ہاتھ زمین پر رکھیں، پھر ناک اور پیشانی خوب جمائیں اور چہرہ دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھیں۔ کم سے کم 3 بار سجدہ کی تسبیح پڑھیں۔ سجدہ کی تسبیح اور جلسہ۔ تسبیح سبحان ربی الاعلی، جلسہ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ سے اس طرح اٹھیں کہ پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ اٹھیں اور دونوں پاؤں دائیں طرف اس طرح نکالیں کہ بایاں پاؤں دائیں پنڈلی کے نیچے ہو اور ایک ران کو دوسری ران کے ساتھ ملا کر رکھتے ہوئے سرین پر بیٹھا جائے اور دونوں ہاتھ رانوں پر گھٹنوں کے قریب ہوں کہ ان کی انگلیاں قبلہ رخ ہوں۔ دوسرا سجدہ، اسی طرح جلسہ سے اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کریں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں۔ قیام و قعدہ، قیام تسمیہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھ کر اسی طرح رکوع و سجود کریں، لیکن امام کے پیچھے مقتدی تسمیہ فاتحہ اور سورت نہیں پڑھے گا بلکہ خاموش کھڑا رہے گا۔ قاعدہ، دوسری رکعت کے دونوں سجدوں سے فارغ ہو کر اس طرح بیٹھ جائیں کہ جس طرح 2 سجدوں کے درمیان بیٹھا جاتا ہے، پھر بیٹھ کر تشہد پڑھیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب تشہد میں کلمہ لا پر پہنچیں تو دائیں ہاتھ کی بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنائیں اور چھنگلی اور اس کے پاس والی انگلی کو ہتھیلی سے ملا دیں اور لفظ لا پر شہادت کی انگلی اٹھائیں اور اللہ پر گرا دیں اور سب انگلیاں فوراً سیدھی کر دیں۔ اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو اس تشہد کے بعد درود ابراہیمی اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ 4 رکعت نماز کا طریقہ کہ اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو تشہد کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں اور دونوں رکعتوں میں اگر فرض ہوں تو صرف تسمیہ اور سورۃ فاتحہ پڑھ کر رکوع و سجود کریں، اور اگر سنت و نوافل ہوں تو سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت بھی پڑھیں، لیکن امام کے پیچھے مقتدی تسمیہ اور فاتحہ نہیں پڑھے گا بلکہ خاموش کھڑا رہے گا۔ پھر 4 رکعتیں پوری کر کے بیٹھ جائیں اور تشہد، درود ابراہیمی اور دعا پڑھیں اور سلام پھیر دیں۔ درود ابراہیمی: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی کے بعد یہ دعا پڑھیں: رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اگر چاہیں تو قرآن و حدیث میں مذکور کوئی اور دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سلام، پھر نماز ختم کرنے کے لیے پہلے دائیں اور پھر بائیں طرف منہ کر کے سلام کہیں: السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دائیں طرف کے سلام میں دائیں طرف کے فرشتوں اور نمازیوں کی نیت کریں کہ میں ان کو سلام کہہ رہی ہوں، اور بائیں طرف کے سلام میں بائیں طرف کے فرشتوں اور نمازیوں کی نیت کریں، اور جس طرف امام ہو اس طرف کے سلام میں امام کی نیت بھی کریں۔ اسی طرح امام بھی دونوں طرف کے سلاموں میں فرشتوں اور مقتدیوں کی نیت کریں۔ جب تنہا ہو تو دونوں طرف کے فرشتوں کی نیت کریں۔ مرد اور عورت کی نماز میں فرق۔ مرد اور عورت کی جسمانی ساخت میں جو فرق پایا جاتا ہے
شریعت کی روح سے شرعی احکام و مسائل میں بھی اس کا پاس و لحاظ رکھا گیا ہے۔ طہارت کے مسائل ہوں یا حج کے، روزہ کے مسائل ہوں یا زکوٰۃ کے، عورت کے عورت ہونے کا کسی نہ کسی حکم سے اظہار ہو جاتا ہے۔ جس طرح نماز جمعہ و عیدین مردوں پر فرض ہے، عورتوں پر نہیں، اسی طرح نماز جیسی افضل عبادت میں بھی بعض مخصوص مواقع پر عورت کا طریقہ نماز مرد سے مختلف رکھا گیا ہے تاکہ عورت کے پردہ کا لحاظ رکھا جائے، اس کے اعضاء نسوانی کا اعلان و اظہار نہ ہو۔ اس پر قبلہ ڈاکٹر ابو الحسن محمد شاہ الازہری صاحب کی تفصیلی ویڈیو ہائر ویلیو ایجوکیشن کے یوٹیوب کے چینل پر موجود ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔